تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، پیٹرول کے ذریعے نجاست کی پاکی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد خورشید صاحب دہلی سے۔ دیکھیے خورشید صاحب، ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیے، آپ کو مسئلہ انشاءاللہ مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، یا اس جیسی جو بھی نجاست جو ظاہر ہوتی ہو، اس جیسی جو بھی نجاست ہے، انسان کے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو پانی ہی سے دھونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملا تو پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی کپڑا اور جسم نہیں دھو سکتے، ایسا نہیں۔ آگے شریعت انسان کو کبھی بھی کبھی اسے اتنا بوجھل، اتنا اسے مجبور نہیں کر دیتی کہ بھئی وہ چیز نہ ملنے سے وہ آدمی مجبور ہو جائے۔ حالانکہ شریعت انسان کو آسانی ڈھونڈتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت آسان ہے، اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ تو اس طرح اگر کپڑے پر، جسم پر پاخانہ ہو، پیشاب ہو یا خون ہو، جو بھی ظاہری نجاست اگر لگ جائے تو پانی سے ہی پاک کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہاں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، ہر وہ سیال یعنی ہر وہ بہنے والی چیز جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت اور پاک کرنا اس کے اندر ممکن پایا جاتا ہو، تو اس چیز سے آپ اپنے جو کپڑے گندے ہو گئے ہیں اس کپڑے کو، یا جس جسم پر جا کے اگر آپ کی جسم پر اس طرح نجاست لگی ہوئی ہے، ظاہری نجاست، تو آپ اس سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو ایک جب آپ اصولی بات ذہن میں رکھ لیے، معلوم ہو گیا، تو اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پیٹرول ایک پاک اور سیال چیز ہے، سیال مادہ ہے وہ، جس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہے اور زمین سے اگتی ہو، اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور پاک ہے وہ۔ تو اس لیے آپ کے بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو، کہیں خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ، جو ظاہری نجاست اگر لگ گیا ہو تو پیٹرول سے آپ اپنے کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم پر پیشاب، پاخانہ یا خون اس طرح لگی ہوئی ہے، ظاہری نجاست، تو پیٹرول سے دھو کر آپ اپنے بدن کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اور اس کپڑے کو آپ پیٹرول سے دھو کر پھر اپنے اس کپڑے کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کپڑا پاک شمار کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول ایک ناپاک چیز ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور شریعت جو ہے انسان کو کبھی مجبوری کے اندر، اور شریعت کبھی انسان کو اتنا تنگ دست انسان کو نہیں بتاتا کہ بھی آدمی دوسرا راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ بھئی یہ پہلو نہیں تو بھی دوسرا پہلو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر بہت سارے راستے اللہ نے رکھا ہے، آسان ہے شریعت۔ اس لیے ایک عربی کا ایک جملہ ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، شرط یہ کہ بھی آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو اللہ نے بہت سارے راستے اس کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کا بدن اور کپڑے اگر ناپاک ہو جائے، خون یا پیشاب، پاخانہ یا جو بھی ظاہری نجاست لگ گئی، تو پانی ہی سے پاک کرنا ضروری نہیں، بلکہ پیٹرول سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں، اور جب پاکی حاصل کر لی تو پھر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، مفتی صاحب، انگلی پر لعاب یعنی تھوک لگا کر قرآنی ورق پلٹنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، انگلی پر لعاب یعنی کہ تھوک لگا کر، یعنی اپنی انگلی پر میں نے تھوک لگایا، قرآن کے اوراق میں پلٹ رہا ہوں، تو اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کا جو تھوک ہے بذات خود یہ پاک ہے، کوئی گندا نہیں ہے تھوک، تو انسان کا جو تھوک ہے وہ پاک ہے۔ اگر میں نے تھوک لیا، تھوڑا قرآن کے اوراق پلٹایا، تو اس میں کوئی بات نہیں، نہ اس میں کراہت کی بات ہے، نہ اس میں مکروہ کی بات ہے، کوئی اس میں بے ادبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی قرآن کے اوراق پلٹاتے وقت اگر تھوک لے کر اگر پلٹایا تو اس سے کوئی بے ادبی کی بات نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، بات یہ ہے کہ بھئی اگر میں اپنا ذاتی قرآن ہے، میں اپنے ذاتی قرآن کے اندر اس طرح میں تھوک لگا کر قرآن پلٹا رہا ہوں تو اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں۔ لیکن اگر عمومی طور پر جیسا مسجدوں میں قرآن رکھے جاتے ہیں، مدرسوں میں رکھے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو عمومی طور پر کہیں لائبریری میں وغیرہ
قرآن وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس جگہ کہیں اگر پڑھنے جائے ہم لوگ تو وہاں تھوک نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کو اس سے کراہت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اسے، اور مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. جب اسے سامنے والے کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر جہاں عمومی طور پر قرآن رکھے جاتے ہیں وہاں اس طرح تھوک لگا کر قرآن نہیں پلٹانا چاہیے، تاکہ دوسروں کو اس بات ہمارے اس عمل سے کراہت نہیں ہو. لیکن اگر ذاتی قرآن ہے ہمارا تو وہاں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہوگی. کسی بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ مفتی صاحب مسجد کی رقم مدرسے میں خرچ کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، اصولی طور پر ایک بات یہی ہے، مسجد کی رقم مدرسے میں خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ دونوں کا الگ الگ مصرف ہوتا ہے. مسجد کا الگ مصرف، مدرسہ کا الگ مصرف ہے. اب آپ دونوں کو ملائیں گے تو پھر امانت میں خیانت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو پھر اس لیے بھی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد کا مال ہے مسجد میں استعمال کریں، مدرسے کا مال مدرسے میں استعمال کریں. اب دونوں کو ملا کر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن دو تین باتیں یہاں ضروری ہیں، میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مسجد کے نام پر چندہ کیا، اب دینے والوں کو اس بات کی صراحت معلوم ہے کہ بھئی یہ چندہ جو ہے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر آپ اس پیسوں کو مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات، اگر محلے والوں کو معلوم نہیں کہ بھئی یہ پیسے مسجد کے پیسے مدرسے میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں صراحت کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہم ان پیسوں کو مسجد کے جو ہم پر چندہ کرتے ہیں ان پیسوں کو مدرسے میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو پھر وہاں جو چندہ دینے والے اس کی اجازت دے دیں تو پھر آپ استعمال کریں. دو باتیں. تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے تحت میں مدرسہ چلتا ہو اور چندہ دینے والوں کو معلوم ہے کہ بھی یہ چیز مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بھی استعمال ہوتے ہیں ان پیسوں کو، یہ پیسے، تو پھر جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو پھر آپ ان پیسوں کو مسجد کے نام پر چندہ کرنے والوں کو اس رقم کو آپ مدرسے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھر مدرسے کے پیسے آپ مسجد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں رہتی. اور مزید چیزیں اگر کوئی اس طرح کی ہوں تو آپ محلے کے علماء سے آپ اس مسئلے کو پوچھ کر عمل کریں. ان نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا کہ مفتی صاحب مصنوعی انگوٹھی بیچ سکتے ہیں، یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات سے بنی ہوئی انگوٹھی کا بیچنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیے بہن، میں تو نام تو نہیں بتاؤں گا. دیکھیے ایک بات یہاں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، عورت کے لیے جس طرح سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتی، اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 3.5 ماشا تک انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی. سونا تو اس کے لیے پہننے کی اجازت تو نہیں ہے، چاندی کی 3.5 ماشا سے وہ زیادہ نہیں پہن سکتا. تو بہرحال صورت مسئلہ یہی ہے کہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، ان کے علاوہ عورت کے لیے کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. تو یہ ہوا مسئلہ. اور اسی کی زمین میں ایک بات ذہن میں رکھے، جب چاندی کے علاوہ سونے کے علاوہ عورت کے لیے، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی شرعاً اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مکروہ تحریمی ہے، تو اسی طرح دوسری دھات کی انگوٹھیاں بنانا یا کسی کو بول کر بنوانا یا اسی طرح اس کو ڈھالنا، پگھلانا، اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ سب ناجائز ہے. کیونکہ جب پہننے کی اجازت نہیں تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو اس لیے سونے اور چاندی کے علاوہ عورت دوسری دھات کی انگوٹھی نہیں پہنے گی، اور مرد صرف 3.5 ماشا تک پہن سکتا ہے چاندی، اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں پہن سکتا. میں یہاں مرد کے لیے بات کہہ دیا ہوں تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑا میں، کیونکہ آج کل عمومی طور پر مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر 20 10 انگوٹھیاں، 5 انگوٹھیاں، دیکھا جاتا ہے 4 انگوٹھیاں، اور بعض لوگوں کے ہاتھوں میں بریسلیٹ بھی ہوتے ہیں، چین بھی چاندی کی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے، مرد یا چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، مرد یا بڑا ہو. اچھا، ہمارے مسلمانوں کی زبان کے اندر ایک بات چلتی ہے کہ بھائی چھوٹا ہے نا حضرت، چھوڑیے حضرت، آج نہیں تو کم پہنے گا. تو اس نیت سے چاہے فنکشن میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے شادی میں ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اور مرد کے لیے بھی یہ قید ہے کہ بھی وہ 3.5 ماشا سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. اب دیکھا جائے تو ہاتھ میں بریسلیٹ بھی چل رہا ہے, چاندی کے بڑے بڑے کڑے ہیں, چینی بھی پہن رہا مرد. بھائی بولنے سے کہتے ہیں حضرت کیا ہوگا پہننے میں, پہن سکتے ہیں اس میں. اب یہی مفتی بنے ہوئے ہیں. تو بات ذہن میں رکھیں, مرد کے لیے صرف اتنی ہی اجازت ہے کہ وہ چاندی جو ہے انگوٹھی پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ انگلیوں میں 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں, اور ایک ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں, اور پھر ہاتھوں میں بریسلیٹ, گلے میں چین. چاہے چھوٹے بچوں کو بھی کیوں نہ ہو آپ چین نہیں پہنا سکتے. بڑے کے لیے بھی ہوگا چین نہیں پہنا سکتے, کیونکہ آپ چھوٹے کو پہنائیں گے وہی رویہ ہوتے وہ بچے کے اندر چلے گا. اور آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی دیکھا شادیوں کے اندر بغیر بے شرمی کے شوہر لڑکے والے لڑکیوں سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے, بس ایک کام کرے کہ سونے کی 2 انگوٹھیاں دلا دو. ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے, بس چھوٹا موٹا ایک چھوٹی سونے کی بریسلیٹ دیا لو, بس ہو گیا. بات ذہن میں رکھیں, جس طرح مرد کو سونا پہننا حرام ہے, اس طرح سونے کی چیز کوئی بھی نہ لے, وہ چاہے وہ چین ہو, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو آپ نہیں لے سکتے. تو اس لیے شرعاً یہی بات ذہن میں رکھیں, عورت کے لیے سونا اور چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں پہننا عورت کے لیے مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طرح مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی, وہ بھی 3.5 ماشا تک پہن سکتا ہے, اس سے زائد پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں جیسا کہ لوہا ہے, پیتل ہے, ایلومینیم جیسا کہ جو کچھ بھی ہے, تو ان سب چیزوں کو بنانا, ان سب چیزوں میں انگوٹھیاں بنانا یا ان چیزوں سے انگوٹھی بنوانا یا اس کو ڈھالنا, پگھلانا, خرید و فروخت کرنا, یہ سب ناجائز ہیں. آج یہ عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. ہمارے مسلمان مسئلے نہیں جاننے کی وجہ سے, بھئی مسئلہ معلوم رہتا ہے لیکن پھر بھی حد درمی رہتی ہے ان کو, ہم کریں گے کیا ہوگا دیکھا جائے گا بعد میں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو ختم کریں, اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. کسی بہن نے اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا ہے, مفتی صاحب آرٹیفیشل انگوٹھی پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہو تو ایسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بہن, نام تو نہیں بتاؤں گا میں, مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے عورتوں کے لیے سونے چاندی اور مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ دوسری دھات کی کوئی بھی انگوٹھیاں پہننا, چاہے وہ لوہا ہو, پیتل ہو, تانبا, المونیم جو بھی ہو, ایسی آرٹیفیشل کی انگوٹھیاں پہننا دونوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے. اور دوسری بات آپ نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ بھی اگر ان پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو کیا پہن سکتے ہیں, نہیں پہن سکتے. اگر سونے اور چاندی کا پانی ایسی آرٹیفیشل انگوٹھیوں پر اس طرح چڑھا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ دھات چھپ جائے, اور چھپ جانے کے بعد اس انگوٹھی کو آپ پہن سکتی ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی کراہت کی بات نہیں رہتی اس میں. کسی بھائی نے ایک سوال کیا ہے, مفتی صاحب تلاوت کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آنے پر درود شریف پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے, پڑھنا ضروری ہے؟ سوال کرنے والے مفتی مبین صاحب بنگلہ دیش. دیکھیں مفتی صاحب بہت بہترین آپ نے مسئلہ مجھے پوچھا ہے. آج کل ایسے سوالات بہت کم آتے ہیں جدید مسائل کے اعتبار سے. تو بہرحال دیکھیے تلاوت کرتے وقت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو اس وقت درود پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں. جیسا کہ سورہ محمد پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول کا نام آ گیا, اور اسی طرح سورۃ الفتح ہے, محمد رسول اللہ آ گیا اس میں, تو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں. اب ایک بات یہ بھی رکھیں کہ بھی اگر تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں درود کو جو اللہ کے رسول کا نام آ گیا, تو افضل طریقہ یہ کہ آپ تلاوت کے بعد اس درود کو پڑھ لیا کریں, بہت اچھی بات ہے, پڑھ لینا چاہیے. کسی بہن نے سوال کیا ہے, مفتی صاحب مصنوعی انگوٹھی بیچ سکتے ہیں, یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات سے بنی ہوئی انگوٹھی بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے بہن, نام تو نہیں بتاؤں گا میں, جس طرح عورت کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور انگوٹھی پہننا مکروہ تحریمی ہے, اسی طرح مرد کے لیے بھی 3.5 ماشا سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کسی اور انگوٹھی کا پہننا بھی مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے.
تو صورت مسئلہ یہی کہ جب پہننے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں. تو اس لیے چاندی اور سونے کے علاوہ جتنی بھی دھات کی انگوٹھیاں آج عمومی طور پر جو بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ اس کا بنوانا اور اسی طرح ڈھالنا پگھلانا، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو آج عمومی طور پر ایک چیز پائی جا رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. کسی نے دلی سے سوال کیے ہیں، مفتی صاحب کھٹمل اور مچھر کے خون کی پاکی اور ناپاکی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے ابو سلمہ دلی سے. دیکھیے، مچھر ہیں اور کھٹمل ہے، ان کا خون اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوتا. کیونکہ کھٹمل گھروں کے اندر، ہماری بنگلور زبان کے اندر کھٹمل کو مکھن کہتے ہیں، دلی کی زبان میں کھٹمل کہتے ہیں، اور مچھر تو عمومی طور پر گھروں کے اندر پائے جاتے بھی ہیں. تو اس لیے کھٹمل ہے اور مچھر ہے، اس کا خون اگر جسم پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے جسم اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اور اسے دھوئے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ایک عزیز نے اسی طرح بہت بہترین سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا SMS کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی. مفتی صاحب، سوال کرنے والے مفتی ارشد صاحب بنگلہ دیش. دیکھیں مفتی صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے. آج یہ مسائل سے لوگ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں. اور جب مسئلہ ان لوگوں کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ بھی پوچھتے نہیں، علماء سے جا کر مسائل نہیں پوچھتے، جدید مسائل کی تحقیقات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو SMS کے ذریعے سے اگر آدمی کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا اس سے طلاق واقع ہوتی نہیں ہوتی؟ تو میں تو اس کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی SMS کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ جس طرح اگر کوئی آدمی کتابت ہو یا تحریراً ہو، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو لکھ کر بھیجے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو اسی کے ضمن میں SMS بھی ہے. فون کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق لکھا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی. اب بھی ایک بات یہاں، اس کے بعد آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت میں نے غصے میں کہہ دیا، حضرت میں نے ایسا ہی کہہ دیا. چاہے آپ غصے میں کہو، چاہے آپ خوشی میں کہو، یا آپ وہ ایسی ہی حالت میں ہو، کیسی حالت میں بھی ہو، SMS کے ذریعے سے اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے. چاہے 1 طلاق دے، 2 طلاق دے، 3 طلاق دے، جتنی بھی چاہے طلاق دے، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ بھی کتابت کی حکم میں ہے. اب دوسری اہم بات، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، میں اس میں کچھ اشکالات بھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق لکھا، اب اس نے کیا کیا، طلاق لکھنے کے بعد پھر اس کو مٹا دیا، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق لکھا، طلاق لکھنے کے بعد وہ میسیج اس کی بیوی تک نہیں پہنچا، اس نے فوراً کیا گیا، لکھنے کے بعد فوراً اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیا، یا نہیں تو لکھنے کے بعد اس نے فوراً اپنے فون کو بند کر دیا. کوئی بھی ہو، چاہے اس کی بھی، اور اس نے میسیج بھیجا، اس کی بیوی تک میسیج نہیں پہنچا، کہیں اس کے بیوی کا فون خراب ہو گیا ہو، یا اس نے سم کارڈ نکال کر رکھ دی ہو، یا وہ نمبر بند ہو گیا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ طلاق دیتے وقت بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر بھی، یا دوستوں کے سامنے یا تنہائی میں بیٹھ کر کہیں بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. صرف شرط یہ ہے کہ ابھی بیوی کی طرف نسبت کرنا، یہ شرط ہے. یہ شرط اگر پائی گئی، کسی نے کہا کہ بھئی اپنی بیوی کو میں اپنی بیوی ذہن میں رکھا، اور یہی بات ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اگر اس نے میسیج لکھا تو اس سے طلاق واقع ہو گئی. چاہے اس کی بیوی تک میسیج پہنچا ہے نہ پہنچا ہو، چاہے اس کی بیوی کا فون خراب ہو گیا نہ ہوا ہو، چاہے اس کی بیوی نے میسیج پڑھے بغیر اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیا، یا ادھورا میسیج آیا، پھر اس کی بیوی کو طلاق لکھا اس نے، صرف اس پر کچھ تمہیدی بات تھی، پھر اس کے نیچے طلاق کا مسئلہ الفاظ نہیں آئے، تو پھر اس سے بھی واقع ہو جائے گی. یا نہیں تو اس نے پڑھے بغیر میسیج کو ڈیلیٹ کر دے. کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر کسی آدمی نے اگر اپنی بیوی کو
وہ SMS کے ذریعے سے طلاق دے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے یہ سب چیزوں سے بہت احتیاط کرے اور خاص کر علماء سے مسائل پوچھے. بڑے پریشان ہوتے ہیں بعد میں کہ حضرت کیا کریں، ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے تھا. اس لیے جو بھی مسئلہ ہو علماء سے، اپنے علاقے کے مستند علماء جو معتبر علماء رہتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لیا کریں. اور اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا کریں حضرت مجھے معلوم نہیں تھا. تو چاہے آخری بات یہی ہے کہ SMS کے ذریعے اگر آپ نے بیوی کو طلاق دیا، چاہے بیوی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، یا آپ نے اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیا یا آپ نے اس میسیج کو مٹا دیا، یا کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی تک کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو اس تک نہ پہنچا ہو، لیکن جب آپ نے طلاق دے دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک مسبوق کا دوسرے مسبوق کو دیکھ کر نماز مکمل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے بھائی، میں اس سوال کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بھائی میں اور میرے ساتھ کوئی اور ایک آدمی ایک امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. یعنی امام کی 1 رکعت 2 رکعت نکل گئی تھی. اب جب امام کے ساتھ ہم دونوں شامل ہوئے تو وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، میں پیچھے اس کے کھڑا ہوا ہوں. یعنی وہ پہلی صف میں ہے، میں اس کے دوسری صف میں ہوں. اب میں جب امام کے سلام پھرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی امام کتنے رکعتیں ختم، میں امام کی کس رکعت میں شامل ہوا. مجھے خود اندیشہ نہیں ہے، مجھے خود اس بات کا علم نہیں کہ بھئی کس امام کی کون سی رکعت میں شامل ہوا ہوں. بالآخر میں نے سوچا کہ بھئی میرے سامنے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ آدمی تو میرے ساتھ ہی تو نماز میں داخل ہوا، تو چلو میں نے سوچا کہ چلو اس آدمی کے ساتھ میں جیسے جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر میں اپنی نماز کو مکمل کروں. تو وہ رکوع سے اٹھا تو میں نے بھی دیکھا کہ بھئی میں رکوع سے اٹھ رہا ہوں. اب وہ نماز اس کی 1 رکعت ہوئی تو میری بھی 1 رکعت ہو گئی، اس کی 2 رکعت ہوئی تو میں نے بھی دیکھ کر 2 رکعت ختم کی. جب اس کی نماز ختم ہو رہی ہے تو میں بھی اپنی نماز کو ختم کیا. تو کہا کہ میں سامنے والے کے مسبوق کو دیکھ کر کے بھی اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہوں. تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اس سے نماز میری ہو جائے گی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. لیکن یہاں ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے خود اپنی نماز میں کتنی رکعتیں چھٹی ہیں مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے. بالآخر اگر مجھے علم نہیں ہے، میں خود پریشان ہوں، کنفیوز میں ہوں، مجھے خود اس کا علم نہیں، تو میں نے سامنے والے سے دیکھ کر اپنی نماز کو مکمل کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی کراہت نہیں آتی، نماز تو اس سے ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات یہاں مجھے ایک ضروری بات یہ کہنا ہے، میں جب سامنے والے کو دیکھ کر اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ بھئی میں اس کی نیت، اس کی اقتداء کی نیت مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر میں اس کی اقتداء کی نیت کیا، یعنی کہ جس طرح میں امام کی اقتداء کی نیت کرتا ہوں تو اس طرح میں سامنے والے کو دیکھ کر کے نماز جو مکمل کر رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ بھئی میں اس کی اقتداء کی نیت نہ کروں. اگر میں اس کی اقتداء کی نیت کر لیا تو پھر میری نماز نہیں ہوگی. تو صورت مسئلہ بھائی ایک بات یہی ہے کہ جب میں نے سامنے والے کو دیکھ کر کے اس کی نماز کو دیکھ کر کے میں اپنی نماز کو مکمل کیا تو کوئی بات نہیں، میری نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں اقتداء کی نیت نہیں کرنا ضروری ہے. اگر کر لیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. کسی بھائی نے دلی سے سوال کیے ہیں. سوال ہے کہ مفتی صاحب کرسی کے ڈیسک یعنی سامنے لگے تختے پر سجدہ کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد سلمان صاحب دہلی سے. دیکھیے بھائی سلمان صاحب، یہ تو آج عمومی طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اکثر لوگ اس مسئلے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی شرعی طور پر معذور ہے، آج کل تو ہر آدمی معذور بنا ہوا ہے، نیچے نہیں بیٹھا تو چیئر پر نماز پڑھ رہا ہے، تو میں آخری میں بتاؤں گا اس کی جو حرکتیں آج لوگوں کی ہو رہی ہیں. تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی شرعی معذور ہے جو زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، اب اسے چیئر پر بیٹھنے کی شرعاً اجازت ہے، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اب وہ رکوع و سجدہ کیسا کرے؟ رکوع اور سجدے میں یہی ہے کہ بھئی اپنے مونڈھوں پر ہاتھ رکھیں، اپنے گڑیے پر ہاتھ رکھیں، تھوڑا وہ رکوع میں تھوڑا جھک جائے، سجدے میں تھوڑا اور جھک جائے، اس میں سجدہ ادا ہو جائے گا. اب اس میں یہ ایک بات یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اب سجدہ کرنے کے لیے سامنے تختہ رکھا جائے، تختہ رکھا ہے اور اس تختے پر سجدہ کرنا ضروری نہیں. اگر کوئی کر لے، ابھی ایک بات یہ آتا ہے کہ بھئی
کرنا تو ضروری نہیں، کر لیا تو کیا ہوگا کہ نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر کوئی آدمی چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، سامنے تختہ رکھا ہوا ہے، اگر اس پر سجدہ کر لے تو اس کا سجدہ تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ حقیقی سجدے کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ بلکہ وہ اشارے ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ رکوع میں تھا، تھوڑا جھکا سجدے میں اور تھوڑا جھک گیا اس میں، تو وہ کہے کہ اشارے ہی کے حکم میں ہوگا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تو ہوگا آپ کا مسئلہ۔ لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہر آدمی بیمار ہے، گھروں کے اندر جاؤ نیچے بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں نیچے بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگوں کو بات کر رہا ہے تو نیچے بیٹھا ہوا ہے، جب کرسی نہیں ہوتی تو نیچے بیٹھ کر بات کرتا ہے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو وہ چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے بھائی 10 منٹ تم 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سکتے ہو، تو پھر چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ایک تو ایک مذاق ہو گیا نماز کا، حالانکہ دین پر تم مذاق کھیل رہے ہو۔ تو اس لیے بہتر تو یہ کہ بھئی آپ جب بیٹھ کر رکو، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، چیئر پر کون آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے جو آدمی رکوع اور سجدہ اگر کوئی آدمی زمین پر کر سکتا ہے اطمینان کے ساتھ، تو پھر وہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اشارے سے سجدہ نہیں کرے گا، وہ بلکہ وہ زمین پر ہی سجدہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ کوئی آدمی قیام پر اسے رکعت اللہ اکبر کہنے تک بھی اگر وہ کھڑ سکتا ہے تو اس کے لیے قیام وہاں بھی ضروری ہے، وہ اللہ اکبر کا مسم کہہ کر تکبیر باندھ کر اس کے لیے کھڑے ہو، پھر جتنا وقت وہ کھڑ سکتا ہے کھڑے، پھر اس کے بعد چیئر پر بیٹھ جائے، تو اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر قیام کو چھوڑنا گناہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو آدمی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آدمی زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو اس کا قیام بھی ترک ہوگا اور اس کا رکوع بھی ترک ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آدمی زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے رکوع بھی کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے قیام بھی کرنا ضروری ہے، رکوع بھی ضروری، اور وہ سجدہ بھی کرے گا۔ جتنا وقت وہ قیام کر سکتا ہے، چاہے وہ تکبیر تحریمہ باندھنے کے بقدر بھی اگر وہ قیام پر قدرت ہے تو پھر قیام کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی سجدے پر قدرت نہیں تو پھر وہ اس پر وہ قیام بھی ساقط ہے، اس پر اور بیٹھ کر بھی رکعت باندھ سکتا ہے وہ، تو اس میں نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال بھائی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، سامنے تختہ رکھا ہوا ہے، شرعی معذور کی وجہ سے آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ تختے پر سجدہ کر لے تو یہ حقیقی سجدہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ ایک اشارے ہی کے حکم میں ہوگا، تو اس سے نماز ہو جائے گی بلا کراہت، کوئی بات نہیں اس میں۔ اس ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب وتر کی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں بھائی جس طرح دیگر نمازوں کی قضا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر چھوٹ گئی تو نماز قضا کرنا ضروری ہے، اسی طرح وتر کی نماز بھی اگر ہماری چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں نے کل عشاء کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میری وتر چھوٹ گئی تھی، تو پوری رات میرے لیے وقت ہے کہ میں کبھی بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب رات میری نکل گئی تو پھر وہ فجر کی نماز سے وقت شروع ہو گیا تو پھر وہ میرے لیے قضا ہو گئی ہے۔ تو جس طرح دیگر نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے تو اس طرح وتر کی نماز کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ نیت کس طرح کی جائے گی قضا کی؟ دو باتیں ہیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی اگر میری وتر کی نماز جو قضا ہوئی ہے تو اس میں دن متعین کریں گے، جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو کل جمعرات تھی، تو جمعرات کے دن بھی اگر میری عشاء کی نماز وتر کی نماز قضا ہوئی ہے تو میں نیت دوسرے دن یہ کروں گا کہ میں جمعرات کے دن کی وتر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ تو دن کیوں متعین کریں؟ اگر وتر کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہیں، اب معلوم نہیں بھی کتنے نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو پھر اس طرح نیت کرے کہ میری زندگی کی پہلی وتر کی نماز قضا کر رہا ہوں، یعنی تو نیت اس طرح کرے کہ میری زندگی کی آخری وتر کی نماز جو چھوٹی ہوئی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو اس ترتیب سے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں کی دیگر 5 نمازوں کی نماز اگر چھوٹ گئی کسی آدمی کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح وتر کی قضا کرنا بھی یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ سوال کیا ہے مفتی صاحب دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے یا سنت ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں بھائی یہ مسئلہ فقہ حنفیہ کے اندر اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء وتر کے اندر جو قنوت پڑھی جاتی ہے قنوت سے پہلے تکبیر کہنے کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض علماء اس کی سنت قائل ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے
تکبیر اللہ اکبر تکبیر کہنا یہ واجب ہے. اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو آخری میں سجدہ سو کرنا واجب ہے. اور جو علماء اس کی سنت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر میں جب سنت چھوٹ گئی تو پھر سجدہ سو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدائع الثنایا اور عالمگیری اور تاتر خانیہ کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے اور بنوری ٹون اسی طرح وہاں کا بھی فتویٰ ہے، اور بڑے بڑے اداروں کا یہی فتویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا جائے کہ بھئی تکبیر کہنا دعائے قنوت سے پہلے واجب ہے، یہ سنت نہیں. اور جہاں تک صاحبین کی بات ہے یہ ان کے نزدیک تو سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا فتویٰ واجب ہے. تو معتبر علماء جو موجودہ زمانے میں ہیں، بڑے بڑے ادارے والے اور بڑے بڑے مفتیان اکرام یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی تکبیر کہنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو آخری میں سجدہ سو کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے نماز ادا ہو جائے گی. انہیں ایک سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ سودی بینک کی ملازمت کا شرعی حکم کیا ہے، مسئلے کی وضاحت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں بھائی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اکثر مسلمانوں کو میں خود دیکھتا بھی ہوں، مسلمان لڑکیاں بھی ہیں مسلمان لڑکے بھی ہیں، اکثروں کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ بینکوں میں کبھی آنا جانا ہوتا ہے، پیسے نکالنا بھی ہوتا ہے، کبھی ڈالنا ہوتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اکثر بینکوں کے اندر کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیں بینک کے اندر جو کام دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو ہے کہ بھئی بینک کے اندر براہ راست کام کرنا، ایک دوسرا ہے کہ بینک کے ضمنی کوئی کام کرنا. میں بتاتا ہوں سب مثال کے طور پر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بینک کے اندر براہ راست سودی کام کر رہا ہو، جیسا کہ بینک کے اندر مینیجر بن گیا یا بینک کے اندر کیشر بن رہا ہے، تو یہ براہ راست وہ کام ہے جن میں سودی لین دین ہوتا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حرام ہے، یہ کام بھی حرام اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی معاملات لکھنے والا اور سودی معاملے میں گواہ بننے والا، یہ تینوں پر اللہ ان تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کا براہ راست سودی معاملہ ہوتا ہو، بیان کے اندر سودی معاملہ ہوتا ہو، وہ لوگ ہرگز اس نوکری کو چھوڑ دیں اور اس طرح کے کام ہرگز نہ کریں. میں ان لوگوں سے ایک بات ہمارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری کیا ہیں، دوسرا بھی حلال طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. جو چیز حرام ہے اللہ اس کے اندر خیر نہیں رکھے ہیں، اور جو چیز حرام ہے وہ لیے ہمارے لیے وبال ہے، اور حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام کے اندر اللہ نے وبال رکھا ہے. اور جس چیز میں اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو وہ چیز میں کبھی برکت نہیں ہوتی سوائے ہمارے دنیا آخرت کی بربادی کے. تو پہلی بات معلوم ہے جو لوگ بینک کے اندر مینیجر ہیں، بینک کے اندر لکھنے پڑھنے کا ان کا کیشر ہے، لکھنے پڑھنے کا کوئی بھی کام ہو، ان کا جو براہ راست پیسہ دینا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو، اس طرح کے جو بھی ہیں معاملات یہ حرام ہیں، اور ان کی نوکری بھی حرام، ان کی تنخواہ بھی حرام. اور دوسری بات، جو لوگ بینک کے اندر ایسی ملازمت جیسا کہ بینک کے اونر کا، مینیجر کا ڈرائیور بن گئے یا چوکیداری کر رہے ہیں، تو بعض علماء نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی چیز اس میں معاونت کے اندر داخل ہوگی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے اندر معاونت کرنے والا، تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرح کا اس میں بھی معاونت ہے. تو بہرحال یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سری کام ہے، سری جو کام ہو رہا ہے یہ تو حرام ہے ہی، ایک دوسرا ضمنی طور پر اس میں کام ہو رہا ہے، یہ بھی کام حرام کے زمرے کے اندر بعض علماء نے اس کو حرام تک کہا ہے. تو اس لیے اس بات کے اندر یہی ہے کہ جو لوگ معاونت کے اندر بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے جلد سے جلد اس نوکری کو چھوڑنے کی کوششیں کریں، جلد سے جلد دوسری ملازمت تلاش کریں اور جلد سے جلد حلال روزی کے تلاش کے اندر لگیں. اس طرح کے معاملات کے اندر ہرگز نہ لگیں. اللہ نے کبھی ان چیزوں کے اندر برکت نہیں رکھی سوائے وبال دنیا آخرت کی بربادی کے، اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال و پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، حلال و پاکیزہ روزی تلاش کرنے کی اور اس کے پیچھے محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام کے دانے دانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب بوقت ضرورت بھابھی
یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ سفر کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد احمد صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے احمد صاحب، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ نے مجھے پوچھ لیا۔ پہلے میں حدیث سے بات سمجھا دیتا ہوں، بعد میں آپ کا مسئلہ بتاؤں گا، بعد میں موجودہ حالات میں جو چل رہا ہے میں اس پر تھوڑی اسی کے مسئلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا۔ دیکھیے، جو حکم دیگر نامحرموں سے پردہ کرنے اور سفر کرنے کا ہے، وہی حکم دیور اور بیوی کا، دیور اور بھابھی کا اکٹھا سفر کرنے کا ہے۔ یعنی کہ دیور اور بھابھی اکٹھا سفر نہیں کر سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک مسئلہ آیا۔ کسی نے پوچھا کہ نبی جی، کیا دیور کے ساتھ، دیور سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے کیا؟ کسی صحابی نے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور عورت کے لیے، یعنی بھابھی کے لیے دیور اس کے لیے موت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھی جس طرح آدمی موت سے بھاگتا ہے، اسی طرح عورت جو ہے اپنے دیور سے یا جیٹ سے اس طرح وہ دور رہے اور اس سے پردہ کرے۔ یہ وہاں حدیث۔ اب مسئلہ یہی رکھے، یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح کسی بھی عورت کے لیے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح بھابھی کے ساتھ بھی دیور پردہ سفر نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کبھی مجبوری آ گئی، حد سے زیادہ مجبوری ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، حد سے زیادہ مجبوری ہو گئی، اور شرعی مسافت ہے سفر کے اندر یعنی 77 کلومیٹر کے اندر اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ آ گیا، تو بھابھی جو ہے اپنے دیور کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنی بھابھی کو دیور لے جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ مثال کے طور پر بیمار ہو گئی، اب ہاسپٹل جانا ہے، کوئی سہارا نہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے حالات آ جائے تو پھر وہ اپنی بھابھی کو ہاسپٹل وغیرہ جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی یہاں بھی ایک ضروری بات یہ بھی رکھے کہ اگر وہ اس طرح دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو دونوں کا راستہ الگ الگ ہو، یعنی کہ وہ دیور کا راستہ الگ ہوگا اور بھابھی کا راستہ الگ ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں جائیں گے۔ کیوں دونوں اکٹھے ایک نہیں جا سکتے ہیں؟ ابھی دونوں ایک ساتھ اکٹھے جائیں گے، ایک ساتھ دونوں مل کر جائیں گے تو دلوں کے اندر انسان کی خواہشات حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ تو شیطان انسان کے دل کے اندر غلط فہمیاں بھی ڈال سکتا ہے، غلط باتیں بھی ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اجنبی مرد یا عورت جہاں اکٹھے بیٹھتے ہوں تو وہاں تیسرا شیطان بیٹھتا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر یہ اس کی خواہش کو پیدا کرتا، وہ اس کی خواہش کو پیدا کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھی شیطان انسان کے جسم کے اندر خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے اور اس کی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں کے دلوں کے اندر خواہشیں ڈالے گا کہ تو اس کی طرف دیکھ، وہ اس کی طرف دیکھ، اب پھر آپس میں ہوں گے، پھر دونوں غلط فہمیوں میں، غلط تاثرات، اب پھر وہ غلط چیزوں میں پڑیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ شرعی مسافات سفر سے کم ہے، یعنی 77 کلومیٹر کے اندر اگر کوئی بھابھی اپنے دیور کے ساتھ جانا چاہے، دیور اپنے بھابھی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے تو 77 کلومیٹر کے اندر لے جا سکتا ہے، ہاسپٹل وغیرہ جو بھی ہے، مجبوری کی حالت جہاں آ گئی، لیکن وہاں بھی یہ دونوں اکٹھے نہیں جائیں گے۔ اب اگر دونوں اکٹھے جانے کا مسئلہ پیش آ گیا کہ بھی دونوں ایک ساتھ ہی جانا پڑ رہا ہے، تو گھر کے اندر یا اپنی ماں کو بلا لے، یا شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ بلا لے، یا اپنی بہن ہے تو بہن کو ساتھ بلا لے۔ کسی بھی طریقے سے دونوں اکٹھے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں ایک آخری میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دونوں اکٹھے جانے سے نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ جیٹ ہے تو اپنی گھر خاندان میں اپنی عورت کے ساتھ جائے گا، تو عورت اپنی جیٹ کے ساتھ جائے گی تو کیا ہوگا، اپنے دیور کے ساتھ جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو اس کی بھی تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں، سمجھ میں رکھیں کہ بھی آج کل موجودہ حالات کے اندر یہ عمومی چیز پائی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو آج کل ہمارے پاس ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں، ایسے بہت سارے کیسز میرے پاس ہیں کہ بھائی، بڑا بھائی ہے، سعودی میں کام کر رہا ہے،
یہاں اس کی پوری ضرورت اس کا چھوٹا بھائی پوری کر رہا ہے، اس کی بیوی کی. اب وہ بھائی خوش ہے کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی دیکھ بھال ہی کر رہا ہے، حالانکہ پورے خواہش بھائی انسان ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اصول یہ بنایا، حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ام حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو ان سے ایک مسئلہ پوچھا. میں مسئلہ آ گیا، میں اس لیے پوری وضاحت کر دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام حفصہ سے پوچھا کہ بھائی عورت اپنی خواہشات تو کتنے دن تک دبا سکتی ہے؟ تو حضرت ام حفصہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی 4 مہینے تک عورت اپنی خواہشات کو دبا سکتی ہے. تو سال آدمی سعودی میں رہ رہا ہے، باہر کنٹریوں میں رہ رہا ہے، باہر جا کر رہ رہا ہے، اب وہ اپنی بیوی کی خواہشات کون پوری کرے گا بتاؤ؟ اب اس کی بیوی غلط تعلقات میں، غلط طریقوں میں پڑی ہوئے گی. آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک چل رہا ہے کہ بھی سیما نام کی لڑکی حیدر کی، جو ملک پاکستان سے ہندوستان آ گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اس کا شوہر سعودی میں رہتا ہے اور اپنی بیوی کو فون دلا دیا. اب اس کی بیوی صبح شام تک فون میں لگی ہوئی ہے اور آدمی کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ آج ہو رہا کیا ہے. اب وہ لڑکیاں کسی اور سے تعلقات جڑی ہوئی ہیں، اس کی بیویاں، اور وہ اس کے ساتھ انہیں کا سمجھتا ہے کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، میری بیوی کی ضرورت پوری ہے. حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، عورت کو اگر آپ پوری ضرورت اس کی کھانے پینے کی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو خواہشات، جو مین ضروری چیز ہے، اگر وہ پوری نہ ہو تو دوسری طرف منہ مارے گی. اور مرد کے لیے بھی اصول ہے، اگر عورتیں اس کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گی تو کوئی مرد جا کر دوسرے عورتوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. تو دونوں کے لیے فزیکلی بات یہی ہے کہ ابھی دونوں اپنی ضرورتوں کی پوری سمجھے. تو بہرحال جو لوگ باہر جا کر کماتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. اور جو لوگ اپنے گھر کے اندر دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوڑو کوئی بات نہیں، رہ جانے دو، لیکن جب غلط تعلقات ہو گئے، گناہ ہو گئے، تو پھر آ کر کہہ دیں گے حضرت ایسا ہو گیا، مسئلہ حل کریں. اب ان کو سمجھائے تو کیا سمجھائے ہم لوگ، سمجھا تو کیا نہیں سمجھا. بھی شریعت پر جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھی حضرت ہمارے ساتھ اس طرح کی حالت، بھی حالت آپ نے پیدا کی ہے، آپ کیوں چھوڑ کر گئے؟ غلطی تو آپ کی تھی. تو اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو اپنے دیور کے ساتھ یا اپنے جیٹ کے ساتھ سفر نہ کرے، گھر میں اکٹھے بھی نہ رہے، اور اگر کہیں رہنا ہو تو اپنی ماں اس کے ساتھ رہے، اپنی ماں اس کے ساتھ رہے گی. اور جانا بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کو ساتھ لے جائے. اکٹھے دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ ہرگز عورت سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. تو صورت مسئلہ یہی ہے صاحب، اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کو یا بہن کو ساتھ لے جائیں، یا اپنی بھابھی کے ساتھ اپنی بیوی کو لے جائیں. تو اس طرح اکیلے آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. اگر شرعی مجبوری ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر شرعی مجبوری نہیں ہے تو اگر اس طرح جانا چاہ رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے. بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب نابالغ بچے کے سامنے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ نابالغ بچے کے سامنے سے گزرتے ہیں. حالانکہ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں بھائی، ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیں، جن صورتوں میں نمازی کے ساتھ آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، ان میں جس طرح بالغ کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح نابالغ بچے کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی بات بتا دی کہ بھئی نمازی کے سامنے سے نہ گزرو. اتنی تو بات حدیث میں ہے نا، تو حدیث میں یہ بات بتا دی ہے، تو پھر یہ بات حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ بھئی نابالغ کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، بالغ کے سامنے گزر سکتے ہیں. حالانکہ حدیث میں اس کی صرف صراحت نہیں ہے. تو اس لیے حضرات علماء نے اس کی جو حضرات فقہاء نے یہی بتایا ہے کہ یہی بات انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس طرح بالغ کے سامنے سے آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزر نہیں سکتا، گزرنا گناہ ہے. اسی طرح جو بچہ نابالغ ہے وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، وہ صحیح طریقے سے پوری نماز سنت طریقے سے مکمل نماز پڑھ رہا ہو، تو اس بچے کے سامنے سے بھی آپ گزر نہیں سکتے. گزریں گے تو گنہگار ہوں گے. البتہ اگر کوئی بالغ ہے، نابالغ نماز پڑھ رہا ہو، بالغ بھی ہے اور نابالغ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، آگے آپ کو صف مکمل کرنا ہے. اب آپ صف مکمل کرنے کے لیے اگر یہاں سے جائیں تو جگہ نہیں، تو آپ یہاں سے ان لوگوں کے سامنے سے جا سکتے ہیں. صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے سامنے سے جا سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہاں شرعی عذر ہے. صف کا مکمل کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہاں سے گزر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں.
ایک بات، دو باتیں ہو گئی ہیں. تیسری اہم بات، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ نابالغ بچے جو نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح طریقے سے، یعنی کہ وہ احیت جو سنت طریقے کا ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں قرات کرنا، یہ صحیح طریقے سے اگر کوئی نابالغ بچے ہیں جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان بچوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن وہ نابالغ بچے جو مکمل طور پر سنت طریقے سے پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نابالغ بچوں کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے. جس طرح بالغ آدمی کے سامنے سے آپ گزر نہیں سکتے، اسی طرح نابالغ جو بچہ سنت طریقے سے مکمل طریقے سے پوری نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے بھی گزرنا گناہ ہے. جو بچے مکمل طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ان کے سامنے سے گزریں گے تو انشاءاللہ کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا. ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح یہ بھی سوال کیا کہ مفتی صاحب، ساس اور بہو کو بیک وقت نکاح میں رکھنا درست ہے؟ ہمارے علاقے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا. سوال کرنے والے عبداللہ صاحب دلی سے. دیکھیں بھائی، دو ایسی عورتیں جن کا باہمی رشتہ ہو، جو باہمی رشتہ جیسا کہ ساس اور بہو ہے، ان کا رشتہ ہے باہمی، اگر وہ کسی مرد میں نکاح میں جانا چاہ رہی ہے، کوئی ایک آدمی ان دونوں عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے نکاح ہو جائے گا. اور وہ آدمی اس طرح رکھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ داری اعتبار سے تو وہ ساس بہو تو ہے ہی، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا بیٹا، اس کا شوہر، دونوں کا شوہر انتقال ہو گئے یا دونوں کے شوہر طلاق دے دیے ہیں. اگر وہ دوسرے مرد کی نکاح میں رہنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک مرد دونوں ساس اور بہو کو بیک وقت رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نکاح بھی اس سے ہو جائے گا.